ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ جنوری کے 2 اور رجب المرجب کے 12 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ شری کویندر گپتا نے لوک نواس میں سالانہ کیلنڈر یرگیس لداخ خوشحال مستقبل کی جانب پیش قدمی کی رسم اجرا انجام دی. اس موقع پر چیف سیکرٹری شری آشیش کندرا اور یونیورسٹی آف لداخ کے وائس چانسلر پروفیسر ساکت کشواہا بھی موجود تھے. سالانہ کیلنڈر میں یونین ٹیریٹری لداخ کے اہم تہواروں اور تقریبات کے ساتھ ساتھ عوامی خوشحالی اور ہمگیر ترقی کے لیے یوٹی انتظامیہ کے نمایاں اقدامات کو اجاگر کیا گیا ہے، جن میں کھیلوں کی ترقی، پائیدار توانائی، آیوشمان بھارت جیسی صحت اسکیمیں، ڈیجیٹل لداخ، تعلیم، سیاحت اور دیہی بااختیاری شامل ہیں. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کیلنڈر کو عوام دوست اور ویژن کی عکاسی قرار دیتے ہوئے اس کی وسیع تشہیر پر زور دیا تاکہ ایک خود کفیل اور خوشحال لداخ کی تعمیر کے لیے اجتماعی کوششوں کو تقویت مل سکے. مسلح امام منجیگونڈ میں جمعہ خطبے سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے لداخ کے دیرینہ مسائل پر مرکزی سرکار کی خاموشی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی لیہ کی جانب سے مرکزی حکومت کو ڈرافٹ پرپوزل پیش کیے ہوئے تقریباً 2 ماہ گزر چکے ہیں، تاہم تاحال سرکاری سطح پر کوئی واضح رد عمل سامنے نہیں آیا، جو انتہائی تشویشناک امر ہے. شیخ لطفی نے اس موقع پر کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور KDA کی قیادت سے بھی اپیل کی کہ وہ لداخ کے عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی کوششوں میں مزید تیزی لائیں. انہوں نے حالیہ دنوں ایک کمسن لڑکی کے اغوا کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لداخ کے عوام سے پرزور اپیل کی کہ وہ اتحاد و یکجہتی کو ہر حال میں برقرار رکھیں اور کسی بھی صورت میں اس اتحاد کو کمزور نہ ہونے دیں. ان کا کہنا تھا کہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والا شخص خدا کے سامنے مجرم ہوگا، کیونکہ ایسے اقدامات سے لداخ کے اتحاد میں رخنہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ مرکزی سرکار اپیکس باڈی اور KDA کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور ایسے حساس واقعات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لہذا لداخ کے عوام کو چاہیے کہ وہ ہوشیار رہیں اور اپنے اتحاد کی حفاظت کریں. خطبے کے دوران شیخ محمد حسین لطفی نے امام خمینی میموریل ٹرسٹ تنظیم کو خط الہی، خط مہدوی اور خط علوی پر استوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس تنظیم کی حقانیت پر انہیں مکمل یقین ہے، کیونکہ اس کا مقصد استکبار کے مقابل قیام کرنا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسی جدوجہد کے سبب IKMT کے یوٹیوب چینل کو متعدد مرتبہ بند کیا گیا اور اب یوٹیوب کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ آئندہ IKMT کے نام سے کوئی چینل نہیں چل سکے گا. انہوں نے کہا کہ یہ تمام اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ IKMT تاریخ کی درست رخ پر گامزن ہے. شیخ لطفی نے مزید بتایا کہ اس معاملے پر یوٹیوب کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. آخر میں انہوں نے استکبار کو للکارتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قسم کے دباؤ، دھمکی یا خوف سے مرعوب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جدوجہد ہر حال میں جاری رہے گی. مرکزی وزارت خزانہ نے ایک اہم فیصلے کے تحت لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کو 100 کروڑ روپے تک کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کے مالی اختیارات بحال کر دیے ہیں. اس فیصلے کے تحت لداخ کے علاوہ ملک کے دیگر یونین ٹیریٹریز کے ایڈمنسٹریٹرز اور لیفٹیننٹ گورنر کو بھی منصوبوں کی جانچ اور منظوری کے اختیارات تفویض کیے گئے ہیں. جاری کردہ اعلامیے کے مطابق یہ اختیارات ڈیلیگیشن آف فائنینشل پاورز رولز 2024 کے تحت دیے گئے ہیں. وزارت خزانہ نے واضح کیا ہے کہ ان اختیارات کا استعمال متعلقہ یوٹی کے
سیکٹری فائنانس یا فائنینشیل ایڈوائزر سے مشاورت اور مناسب بجٹ کی دستیابی کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ مزید برآں ان اختیارات کو آگے کسی اور کو منتقل نہیں کیا جا سکے گا۔ وزارت کی ہدایت کے مطابق ان اختیارات کے تحت منظور کیے گئے تمام منصوبوں کی تفصیلات ہر سہ ماہی میں وزارت داخلہ کے ذریعے محکمہ اخراجات کو ارسال کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس فیصلے پر ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر خزانہ اور مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے لداخ کی ترقی کے لیے ایک مثبت اور خوش آئند قدم قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ فیصلہ لداخ کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس سے قبل 100 کروڑ روپے تک کے منصوبوں کی منظوری کے اختیارات واپس لیے جانے پر سیاسی اور غیر سیاسی حلقوں کی جانب سے شدید اعتراضات اور تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس فیصلے سے یوٹی لداخ میں ترقیاتی منصوبوں کے نفاذ میں تیزی آنے کی امید کی جا رہی ہے۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے قائم مقام چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز نے جمعرات کو روڈ سیفٹی مند ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر سڑک تحفظ سے متعلق عہد برداری بھی کی گئی۔ تقریب میں ایس پی کرگل نتن یادو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچو سمیت دیگر ضلع افسران موجود تھے۔ مقررین نے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل، حادثات میں کمی، برف باری کے بعد سڑکوں کی فوری صفائی، حساس مقامات پر سپیڈ لمٹ سائن بورڈ کی تنصیب اور تجاویز کے خلاف کارروائی پر زور دیا۔ پروگرام کے اختتام پر تمام متعلقہ فریقین نے محفوظ سڑکوں اور ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا کی قیادت میں یوٹی انتظامیہ نے سبکدوش ہونے والے چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال IAS کو الوداع کہا، جبکہ نئے چیف سیکرٹری شری آشیش کندرا IAS کا باضابطہ خیر مقدم بھی کیا گیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے ڈاکٹر پون کوتوال کو ایک دور اندیش، نتائج پر مبنی اور عوام دوست منتظم قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے شفاف، مؤثر اور ذمہ دارانہ طرز حکمرانی کے ذریعے لداخ کی انتظامیہ کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ انہوں نے نئے چیف سیکرٹری آشیش کندرا کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ عوامی مفاد کو اولین ترجیح دیتے ہوئے انتظامی تسلسل کو مضبوط بنائیں گے۔ تقریب میں ڈاکٹر پون کوتوال کی خدمات کو سراہا گیا اور ان کے لیے صحت مند اور خوشگوار ریٹائرڈ زندگی کی دعا کی گئی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر میں گھریلو بجلی صارفین کے لیے نئے سال سے بھی پرانے بجلی نرخ ہی لاگو رہیں گے۔ نئے ٹیرف آف دا ڈے سسٹم کے تحت مجوزہ 20% اضافی چارج کو فی الحال روک دیا گیا ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ گھریلو اور عام صارفین کو سبسڈی والی بجلی بدستور فراہم کرتی رہے گی اور نیا ٹیرف لاگو نہیں کیا جائے گا۔ تاہم حکومت نے واضح کیا کہ زیادہ بجلی استعمال کرنے والے بڑے صنعتی یونٹس کو سبسڈی نہیں دی جائے گی، کیونکہ ان کی بجلی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور حکومت کو یہ بجلی مہنگے داموں پر خریدنی پڑتی ہے۔ یہ فیصلہ مالی سال 2025-26 کے لیے کیا گیا ہے تاکہ گھریلو صارفین پر اضافی بوجھ نہ پڑے اور انہیں سرد موسم میں بھی کچھ ریلیف مل سکے۔ سوئٹزرلینڈ کے مشہور لگژری الپائن سکی ریزورٹ قصبے کے کرانس مونٹینا میں جمعرات کی صبح ایک بار میں زوردار دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ جنوبی مغربی سوئٹزرلینڈ کے وائس لینٹس میں پیش آیا۔ پولیس ترجمان گیٹن لاتھیو نے بتایا کہ دھماکے کی نوعیت تاحال معلوم نہیں ہو سکی، تاہم متعدد ہلاکتوں کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق دھماکے کے وقت بار میں 100 سے زائد افراد موجود تھے۔ حادثے کے فوراً بعد امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں اور کئی زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ پولیس نے علاقے کو مکمل طور پر سیل کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ کرانس مونٹینا کو نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کرانس مونٹینا سوئس الپس میں واقع ایک معروف اور سیاحتی اعتبار سے انتہائی مقبول
اس کی رزلٹ ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔